जी वेलकम बैक फौजी मन मौजी में। आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा फौजी वारंटी का कि आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे और कई दिन तक क्या लगाते रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आप सबसे दरख्वास्त है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। प्रोड्यूसर साहब ने ऐसा अंगूठा खड़ा किया और साथ मैंने भी नेचुरली उनके साथ फौजी हरकत की। और फौजी हरकत ये है कि जब एक हाथ खड़ा करे तो बाकी भी हाथ खड़ा कर देते। तो एनीवेज फौजी वारंटी में आपको सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आप बड़ा अच्छा जो है ना वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जी आपकी मोहब्बतें फ़ौज के लिए आपके कमेंट्स में नज़र आती हैं। साथ कुछ ऐसे वसीले भी हैं कि जो मुझे नहीं समझ आती कि उनको गुस्सा फौजी किस्से पे चढ़ता है, हंसी नहीं आती, मेरे में कुछ कमी है या क्या है, या बस उन्होंने मुक्का चलाना ही चलाना है क्योंकि जी खान साहब को गुस्सा आया हुआ है तो इसलिए उसने किसी को तो मुक्का मारना है। तो एनीवेज आज फौजी वारंटी का मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। तो हुआ यूँ, और ये मेरी कप्तानी का किस्सा है। तो हुआ यूँ कि फ़ौज में आपको पता है कि जी वैसे तो आप समझते हैं कि जी फ़ौजी बिल्कुल अनपढ़, मैट्रिक पास, FA पास और ये इस तरह की आप बातें करते हैं, लेकिन यह है कि अब फ़ौजें बड़ी सोफिस्टिकेटेड हो गई हैं। किसी ज़माने में शायद मैट्रिक पास, FA पास से काम चलता हो, लेकिन अब तो ये है कि जनाब इतना सीरियस कंपटीशन है और इतने कोर्सेज़ हैं और इतनी ट्रेनिंग्स हैं और इतने इक्विपमेंट हैं कि मेरा ख्याल है किसी फ़ौजी से ज़रा बैठ के सुनिएगा कि वो क्या क्या कर रहा है और क्यों क्यों कर रहा है। तो बहरहाल तो ये किस्सा ये था कि जी एक होती थी वेपन ट्रेनिंग, WT हम उसको कहते थे। फ़ौज में एब्रीविएशन बनाने का बड़ा शौक है, जिस तरह UNO की एब्रीविएशन है ना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो आप में से यंग बच्चे बच्ची हैं वो किसी ने गूगल करें कि एब्रीविएशंस आई क्यों हमने एब्रीविएशंस बनाई। तो आपको मेरे मरहूम वालिद साहब कहा करते थे कि जी जो तमाम अच्छी और मतलब ज़बरदस्त बिजनेस आइडियाज़ हैं वो फ़ौज से निकले हैं। अब आप लोग ज़रा प्रोपेगेंडा कर, मेरे वाले साहब फौत हो गए, लेकिन आप लोग प्रोपेगेंडा करेंगे कि देख तू हर चीज़ फ़ौज की तरफ लेके जाता है, लेकिन ये दुरुस्त है, तो किसी हद तक दुरुस्त है। चलें क्वालिफाई मैं कर देता हूँ। तो हुआ यूँ कि UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, तो मुखफ़फ़ इसलिए बनाए गए कि स्पेशली फ़ौज का जो मसला आता था वो ये आता था कि जब वो जंगी नक्शों के ऊपर चीज़ें मार्क करते थे तो वहाँ पे बड़ी छोटी सी जगह होती थी और उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होती थी। तो फ़ौज में इसलिए वहाँ से एब्रीविएशन डालना शुरू होगी। तो एनीवेज तो WT कोर्स वेपन ट्रेनिंग कोर्स था, 1 महीने का कोर्स होता था और हमने मंगला में ये कोर्स करना था। तो जाहिर है कि उसके लिए फिर वो बारी बारी लोगों अफसरों के नाम आते हैं, वो सारे सेलेक्ट होकर वहाँ पे जाते हैं, एक ग्रुप बन जाता है कोई 20-30 अफसरों का। तो वहाँ पे जाके आपने वेपन ट्रेनिंग करनी होती है। तो हम वेपन ट्रेनिंग कर रहे थे। वेपन ट्रेनिंग के दौरान ये था कि वहाँ पे एक उसका पार्ट था जिसमें वो हमें NBCW कहते थे, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर। आज सारी एब्रीविएशन ही चल रही हैं। तो NBCW वो उसका एक सेगमेंट था उस कोर्स का। तो NBCW जो है, ज़ाहिर है कि आपने भी न्यूक्लियर और केमिकल हथियारों के बारे में और ये जो बायोलॉजिकल हथियार होते हैं इनके बारे में सुना होगा। तो ज़ाहिर है हमें भी बड़ी दिलचस्पी थी। तो उसमें वो जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे वो ऑफिसर्स भी होते थे, लेकिन उसमें कुछ सूबेदार और कुछ जो है ना सीनियर हवलदार भी होते थे कि जो ऑफिसर्स को ट्रेनिंग कराते थे। तो उनमें एक सूबेदार साहब थे कि जिन्होंने हमें NBCW का पार्ट पढ़ाया। और जब उन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने हमें बताया कि जनाब ये है NBCW सूट, जो एक सूट था कि अगर खुदा न खास्ता कि कीमियाई जंग हो जाए या न्यूक्लियर जंग हो जाए तो उसमें वो सूट आप पहनते थे, जिससे आपको मास्क पहन के तो आपको कुछ प्रोटेक्शन मिलती थी अगेंस्ट ये जो केमिकल हथियार हैं या जो न्यूक्लियर हथियार हैं। तो सूबेदार साहब ने हमें यह बताया कि जनाब जब ये इस सील के अंदर बंद है तो ये इसकी जो मुद्दत है इसको आप 5 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सील खोल दें, मतलब जो उसके कवर है जो जिस पैकेट में वो बंद था, कि अगर वो खोल दें, मतलब आपने एक दफ़ा उसको उस सूट को उसमें से निकाल दिया, उस मास्क को उसमें से निकाल दिया, तो फिर उसकी शेल्फ लाइफ फौजी ज़बान में कहते हैं शेल्फ लाइफ। तो उसकी शेल्फ लाइफ है 3 साल। ठीक है कि अगर आपने उसको उसके कवर में रहने दिया तो 5 साल, अगर आपने निकाल दिया तो 3 साल। तो सूबेदार साहब ने ये कहा और हम ज़ाहिर है सारे कप्तान थे, कुछ लेफ्टिनेंट थे। तो एक जो है ना लेफ्टिनेंट ने सवाल किया, उसने कहा साहब, फ़ौज में सूबेदार साहब को साहब कहते हैं। तो उसने कहा साहब, उसने कहा जी सर। उसने कहा साहब एक सवाल है। तो सूबेदार साहब ने कहा जी बताएं। उसने कहा साहब
اگر شیلف لائف 5 سال ہے پیکٹ کے اندر اور پیکٹ کے بغیر 3 سال ہے. انہوں نے کہا جی سر. تو انہوں نے کہا صاحب اگر 5 سال کے آخری دن میں پیکٹ کھول دوں تو پھر مجھے 3 سال اور مل جائیں گے, تو یہ تو پھر میں 8 سال کے لیے استعمال کر سکتا ہوں. اب صوبیدار صاحب کے فوجی دماغ میں ہے کہ یہ بات تو خوچہ ٹھیک کر رہا ہے کہ 5 سال پیکٹ میں رکھو, اور اس کے بعد تو وہ اس سے پہلے صوبیدار صاحب نے کہا تھا کہ اس کی ٹوٹل شیلف لائف ہے 5 سال, کیونکہ پیکٹ کے اندر 5 سال ہے, ویسے 3 سال ہے, تو 5 سال سے زیادہ نہیں ہے. اب اس نے نیا مہمہ ڈال دیا کہ جی 5 سال آخری دن کھول دیں تو پیکٹ کے بغیر تو 3 سال ہے. تو جناب وہاں پہ جھگڑا شروع ہو گیا اور فوجیاں جو ہیں وہ آمنے سامنے آ گئیں, اور صوبیدار صاحب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کنونس ہونا شروع ہو گئے کہ بات اس کی ٹھیک ہے 5 سال کو. تو ان کے ساتھ ایک حوالدار اسسٹنٹ تھے, تو وہ لگا ہوا تھا نہیں سر مینول سے لکھے 5 سال ٹوٹل ہے. اس نے کہا نہیں بشیر 5 سال جمع 3 سال تک 8 سال بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال جناب وہاں بڑا شغل لگا اور یہ بڑا مقدمہ جو ہے وہ پھنس گیا, اور وہ اس طرح کہ جی یہ ایک انٹلیکچوئل فوجی انٹلیکچوئل بحث بن گئی. اور جناب روز وہاں پہ جو ہے نا 29-30 دن کا وہ کورس ہوتا ہے, اور یہ میرے خیال میں 6-7 دن انہوں نے NBCW کا پڑھایا تھا. تو وہ جناب اس کے بعد روز وہاں پہ گھنٹوں تو نہیں, میں ذرا اس میں اضافہ کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ جی روز بحث ہو کہ جی 8 سال یا 5 سال ٹھیک, اور لوگ اس کے اوپر بڑے دلائل دیں. تو آخر میں یہ ہوا کہ جو مسئلہ جہاں پہ سالو ہوا جا کے وہاں پہ یہ سالو ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ بحثیں تو اپنی جگہ پہ ہوتی رہیں گی, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر امتحان میں یہ سوال آ گیا تو وہاں پہ 5 سال لکھنا ہے یا 8 سال لکھنا ہے. تو وہاں پہ صوبیدار صاحب نے وہ جو حوالدار بشیر تھا نا اس نے صحیح مشورہ دیا. اس نے کہا سر اس طرح کرو پچھلے پرچے چیک کرو ٹھیک ہے, اس سے جواب مل جاتی. تو انہوں نے پچھلے پرچے جو جس کو فوج میں کہتے ہیں چھاپا, تو انہوں نے چھاپا نکالا تو اس میں صحیح جواب تھا 5 سال. تو انہوں نے کہا جی یہ فضول بحث بند کریں, بس جب کہا ہے کہ 5 سال ٹوٹل ہے تو 5 سال ٹوٹل ہے. لیکن یہ ہے کہ صوبیدار صاحب بعد میں بھی ہم شغل میں کبھی کبھی ان کو کال کرتے تھے کہ صوبیدار صاحب بتا دیں اب 8 سال یا 5 سال. تو یہ بہرحال بعد میں ہمارا شغل چلتا رہا, اور کافی سارے لوگ سچی بات بتاؤں تو فوجی حلقوں میں وہ اس پہ کنونس تھے کہ اس طرح وارنٹی جو ہے وہ 8 سال ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ 5 سال کے بعد میٹر شروع ہوگا نا, اس سے پہلے تو نہیں شروع ہوگا. تو بہرحال یہ ایک فوجی وارنٹی کا قصہ تھا کہ جو میں نے کہا کہ میں آپ کو سناؤں. امید ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا. تو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں, آپ کی محبتوں کی وجہ سے یہ چینل آگے بڑھ رہا ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اتنے اچھے کامنٹ دیتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں. اچھا دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا, اور وہ یہ کہ میں مسلسل اپنے پروگرامز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں جی عوام دہشت گردی سے لڑتی ہے اور فوج جو ہے وہ دہشت گرد سے لڑتی ہے. تو آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ملٹری کوڈس, یا ایک ملٹری کوڈس ہیں ان کے اوپر بڑی لوگ بحث کرتے ہیں, اور دوسری کوڈس ہیں کہ جن کو اینٹی ٹیررسٹ کوڈس کہتے ہیں کہ ATC عام اس کا مخفف ہے, ایبریویشنز کے پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی. تو جو ATC کوڈس ہیں اب اس میں یہ ہے کہ جی جو فوج ہے وہ جب ایک آپریشن کرتی ہے, یا لا انفورسنگ ایجنسیز جس میں کانسٹیبلری بھی شامل ہے, پولیس بھی شامل ہے, ایلیٹ فورس بھی شامل ہے, کمانڈوز بھی ہیں, کہ جب یہ اپنے آپریشنز کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ پکڑ لیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے ہر ایک کو ہلاک کرنا ہوتا ہے. لیکن پرابلم جو مسلسل پاکستان میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جب آپ ان دہشت گردوں کو پکڑ لیتے ہیں تو پکڑنے کے بعد جب آپ ان کو عدالتوں میں پیش کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ وہ جو انویسٹیگیشن اور اس کے بعد پروفس اور ساری چیزیں, اور پلس جس طرح پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جی ایویڈنس جو ہے وہ پرووائڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کی کنوکشن کا ریٹ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ان فگرز کو دیکھیں اور اس کے بعد خود سوچیں کہ کیا لا انفورسنگ ایجنسیز اس بات میں بجا نہیں ہیں کہ وہ جب بار بار کہتی ہیں کہ جی یہ جو دہشت گرد ہے اگر آپ ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے تو پھر ہم کتنی قربانیاں دیتے رہیں, ہم کب تک ان سے لڑتے رہیں. تو ایک طرف آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی ڈیو کورس آف لا کو فالو کیا جائے. تو سنیں 2020 سے لے کے 2023 تک 6550 جو دہشت گردی کے کیس ہیں وہ فائل ہوئے,
اور آپ یہ جان کے حیران رہ جائیں گے کہ اگرچہ 6,500 سے زیادہ کیسز فائل ہوئے، لیکن ان میں جو کنوکشن، جو سزا کا ریٹ تھا وہ صرف 10% تھا، اور 774 یا 774 ٹوٹل کیسز جو تھے کہ جن کے اوپر عدالتوں نے ان دہشت گردوں کو سزائیں دیں۔ لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایک اپیل کا سسٹم ہے، آپ اپیلیں کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر جو ہے نا دوبارہ سے چیلنج کر سکتے ہیں، اور پھر یہ اتنا بڑا لمبا ٹائرنگ تھکا دینے والا پروسیجر ہے کہ جس کے تحت ان کو سزائیں ملتی ہیں۔ تو اس کے بعد جو برقرار رہیں سزائیں، مطلب باقی سب کی سزائیں ڈسمس ہو گئیں، جو 774 میں سے بھی جو برقرار رہیں وہ صرف 104 کی برقرار رہیں، مطلب 6,550 دہشت گردی کے لوگوں کو آپ نے پکڑا، ان کو اپنے کیسز فائل کیے، ان کی عدالتوں میں مقدمے چلتے رہے، اور اس کے بعد جب کنوکشن ہوئی تو کرا کے آخر میں جس کی سزا برقرار رہی وہ صرف 100 لوگ تھے، 100 یا 104 لوگ تھے۔ تو مطلب اس کا تناسب جو ہے وہ تقریباً 1.5% بنتا ہے۔ اچھا، 2024 میں ابھی تک 893 کیس فائل ہو چکے ہیں، اور ان میں سے بھی یہ ہے کہ صرف 93 کو سزائیں ہوئی ہیں۔ اگین وہی 10% کے قریب یہ ریشو ہے، اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو پنجاب ہے اس میں کنوکشن کا تناسب سب سے زیادہ ہے، 23% کے قریب، سندھ میں 12%، بلوچستان میں 12%، لیکن کے پی میں 414 چلان پیش ہوتے ہیں، اور ان میں سے صرف 3 کو سزا ہوتی ہے، مطلب کے پی میں یہ تناسب جو ہے 1% سے بھی کم ہے۔ تو یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ کیا ہم درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، کیا ہم اپنی افواج کی مدد کر رہے ہیں، یا ہم اپنے وردی والوں کو وہ پہلے ہی اتنی مشکلات کا شکار ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم ان کی مشکلات میں مزید بھی اضافہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو آپ لوگ ساری باتیں سنتے ہیں، سارے پروپیگنڈے سنتے ہیں، تو اس میں میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ میں کہتا ہوں کہ جی بہت خراب ہوں گے، ہر غلطی ہوگی ان کے اندر، لیکن یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ عرض پاکستان کے لیے اس جمع مردی کے ساتھ شہادتیں اور زخمی تو میں گن ہی نہیں رہا، میں بار بار آپ کو ہر پروگرام میں بتاتا ہوں کہ تقریباً 200 کے قریب جو ہے وہ شہادتیں اس سال کی ہیں، 200، اور جن میں 20% جو ہے نا مطلب 10% آفیسرز اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ بہت ہائی ریشو ہے، دنیا میں کہیں بھی کمپیئر کر لیں، تو اس لیے اپنی افواج کا خیال رکھیں۔ یہ جو اور اتنے خوبصورت، میں پروڈیوسر صاحب بڑی اچھی تصویریں لگاتے ہیں، میں ان سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آج کے پروگرام میں اسپیشلی افواج پاکستان اور پولیس کے جو جوان اور افسران ہیں ان کی چند خوبصورت تصویریں جو ہیں وہ کم از کم اگلے 2-1 منٹ کے لیے یا منٹ کے لیے چلائیں، ذرا آپ دیکھیں تو صحیح کہ ایسی خوبصورت آؤٹ سٹینڈنگ جو فوج ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ کیوں پروپیگنڈا، ہاں اپنی تحریکیں، اپنی بات چیت، اپنی انٹلیکچوئل بحث، وہ جس طرح فوجی وارنٹی میں صوبیدار صاحب اور ہم جو ہے نا وہ جھگڑے کر رہے تھے، اس پہ آپ بالکل ہمارے ساتھ بات چیت کریں، اور آپ بھی بتائیں مجھے کہ وارنٹی 8 سال بنتی ہے یا 5 سال بنتی ہے، تو اس کے اوپر ضرور بحثیں کریں، لیکن اپنی افواج کے اوپر جب کہ تنقید کر رہا ہو، اور اسپیشلی یہ جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے نا جی، تو اس سے ذرا بچ کے رہیں۔ آپ کی افواج آپ کا ہی سرمایہ ہے، آپ کے دم سے وہ ہیں اور ان کے دم سے جو ہیں وہ آپ اور میں ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اگین لائک، سبسکرائب اور شیئر۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ فوجی قصے میں آپ کو سناتا رہوں گا۔ ایک بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ سر کتنے لطیفے سنائیں گے، تو میں نے کہا فوج کتنی ہے، اس نے کہا سر پتہ نہیں 5-6 لاکھ، تو میں نے کہا اتنا سناتے تو میں اگلے جہان میں پہنچ جاؤں گا، تو اتنے تو سناؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔